بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ سے تو ہماری بڑی پرانی نیاز بندی ہے. تو کہاں ایک وکیل، ایک کورٹ میں کھڑا ہونے والا، اور کورٹ میں بھی ایسے کھڑا ہونا کہ ہمیشہ بیوروکریسی کو لتاڑنا ہے اور ان کے خلاف جانا ہے. تو ہماری جو بابی ہیں تحریم رانا صاحبہ، یہ پی ایم ایس 11 میں ان کی ایلوکیشن ہوئی تھی. تو بصیت اسسٹنٹ کمشنر اور بصیت ایڈوکیٹ، یہ آگ اور پانی کیسے اکٹھے ہوئے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ضیاء بھائی آپ نے کہا کہ ہماری پرانی نیاز مندی ہے، یاد اللہ ہے. میں بالکل، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. میں تب اسٹوڈنٹ تھا تو آپ سے بڑی محفلوں میں جب بھی کہیں جانا آنا تو آپ سے ملاقات رہی. تو اسٹوڈنٹ دور سے ہی میری یہ ایکٹیویٹیز میں شرکت تھی. تو باقی جو آپ کا سوال ہے کہ آگ اور پانی کیسے اکٹھے ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوتی، ان کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو وکالت میں ہماری مجبوری ہے، کیونکہ کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہی تب ہے جب وہ ایڈمنسٹریشن سے تنگ ہو کے آتا ہے، جی، پولیس سے تنگ ہو کے آتا ہے، مختلف محکموں سے تنگ ہو کے آتا ہے، اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس کو کوئی ریلیف ملے گا، صحیح. اس کو انصاف ملے گا. جبکہ میں آفیسر آف دا کورٹ ہونے کے ناطے یہ تو بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں صرف فیصلے ہوتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا. اللہ کرے انصاف بھی ہو. اور فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں اور جو لکھوانے میں پہل کر لیں. میں شاید یہ بلکہ فوٹو کاپی ہو گیا میرے لیے خیر شاید مشکل ہو، کیونکہ میں نے تو کل پھر کورٹ میں جا کے کھڑے ہونا ہے. تو یہ آگ اور پانی کیسے ملے؟ یہ میں وہی بتا رہا تھا کہ یہ فیصلے کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا پہلے، شادی سے پہلے تک یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، کیا معاملہ ہے. تو بس یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ جی ہم نے اس طرح سے یہ کرنے لگے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ ہو گیا. اور اس سے بڑی شکر مندی یہ ہے کہ وکالت اور افسری جو ہے وہ گھر میں کبھی بھی ٹکرائی نہیں ہے. ماشاءاللہ، یہ ہمیشہ ہم جو ہے وہ ایک اصول بنایا کہ اس کو گیٹ کے باہر چھوڑ کے آنا ہے. بڑی بات. گھر میں نہ وکالت ہے، نہ افسری ہے، نہ کوئی ایسا کچھ نہیں، کوئی چکر نہیں. اور ساری چیزیں جو ہے وہ ضیاء بھائی تعلق رکھتی ہیں آپ کے اطمینان سے، سیٹسفیکشن سے. تو اللہ کا یہ بڑی شکر گزاری، اور میں کہتا ہوں کہ احسان ہے، کرم ہے، ترس ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں دعا بھی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی چلے. اب یہی سوال آپ سے ہے، کیا آپ فرمائیں گے؟ ان سے مختلف کہنا تھا، سچ بولنا. نہیں، حقیقت تو جیسے انہوں نے بتائی وہی ہے. تو باقی مقدروں کے کھیل ہوتے ہیں، نصیبوں کی بات ہوتی ہے. جہاں اللہ نے دانا پانی لکھا ہو تو وہ اللہ کے کرم سے ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے بہترین ہوا. دانا پانی لکھا تھا، چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ دانا پانی کیسے لکھا گیا؟ میرے فادر کی میوچل فرینڈ تھے، تو ان کے وائر سے دونوں فیملیز کنیکٹ ہوئی تھی. بلکہ آپ ان کو جانتے ہیں، عدیل نیاز صاحب. وہ ویسے بھی ان سے میری بڑی نیاز مندی ہے. میرے لیے وہ رول ماڈل بھی ہیں، بھائیوں کا تعلق بھی ہے اور باپ کا تعلق بھی ہے ان سے. تو یہ مشکل نہیں ہوتا کہ آپ آفس میں بزی ہوتی ہیں اور ابھی آپ ٹریننگ میں ہیں اور بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ اسسٹنٹ کمشنر پراپر جانا ہے کسی تحصیل میں، تو مشکل ہوگی. وکیل صاحب گھر بیٹھے ہیں اور جو ہماری بھابھی ہے وہ کوٹ اردو اور تحصیل صادقہ آباد، کیسے گھر چلے گا؟ نہیں، گھر تو میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریشن سے چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتی ہوں، سول سروس میں آنا میرے پیشن بھی تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کا جو شوق ہے وہی آپ کا حصول روزگار بن جائے تو پھر کوئی رکاوٹ لگتی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت کوآپریٹیو ہے. ابھی بھی میں حالانکہ سیکریٹریٹ میں ہوں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں، انہی کی سپورٹ اور بیک ہے. حالانکہ ابھی بھی مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بات پہ مجھے ڈسکریج نہیں کیا. کبھی وکیل نہیں بنے آپ کے لیے؟ نہیں، سمجھانے والے انداز میں ضرور بنتے ہیں، ایک گائیڈنگ سٹار ضرور ہے، لیکن کبھی ڈسکریجمنٹ فیکٹر نہیں آیا.
تو گھر میں یہ اسسٹنٹ کمشنر نہیں بن گئے؟ نہیں نہیں گھر میں یہ ماشاءاللہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ اسٹاف تو ایسی پراپر ہے. پاور کا کیا فائدہ پھر جس پاور کو گیٹ کے باہر چھوڑ کے آنا؟ ہم باہر شوق پورا کر رہے اسسٹنٹ ہیں. کمشنر جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، جو وکیل ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ 24 گھنٹے ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب دو پاورز جو ہوتی ہیں وہ جب ٹکراتی ہیں تو اس کو پھر وہی حالت ہوتی ہے جو روس کی ہوئی تھی. امریکہ اور روس آپنے سامنے ہوا تو پھر ایک کو ٹوٹنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے چلنے کے لیے پاورز کو آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے. وہ عقل مندی سے، شعور سے. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 10 ماہ. ماشاءاللہ. اور یہ 1000 سال چلے گی شادی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اب یہ بتائیے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ سسٹم میں موجود ہیں، اور آپ جہاں موجود ہیں ماشاءاللہ آپ کی تو میں سمجھتا ہوں قلبی وابستگی ہے. ہمارے جو دولہا بھائی ہیں یہ پہلے سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ بھی 10 مہینے سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. جی جی. تو کیا کرنے جا رہی ہیں بیوروکریسی میں؟ جو ظلم، زیادتی اور جو ایک بیوروکریسی کے بارے میں لوگوں کی باتیں ہیں، جو رویہ ہوتا ہے، ایک سوچ فکر بنی ہوتی ہے، جس طرح علماء کے بارے میں ہے، وکلا، ہر بندے نے ایک سسٹم بنایا اپنے ذہن کے اندر پرسیپشن کہ ہے. وکیل اس طرح کا ہوتا ہے، بیوروکریسی. تو اس سسٹم کے اندر بہتری کیسے لانے میں اپنا آپ کردار ادا کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن ہے کہ بیوروکریٹس بہت ظالم ہوتے ہیں، انسینسیٹیو ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بیوروکریسی اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ بھی دے رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے، اور سسٹم بھی بیوروکریسی ہی چلا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ ایوولوشنری بننا چاہیے. ریفارمز فوراً نہیں آتی، اور اس کے لیے یہی ہے کہ میں ایک تو اپنے سینئر سے بڑی گائیڈنس لیتی ہوں، سیکھتی ہوں، سمجھتی ہوں. اور چونکہ کریئر کا سٹارٹ ہے تو ابھی تو میں لرننگ فیز میں ہوں، تو انشاءاللہ میں اپنا بیسٹ آؤٹ پٹ دوں گی، اور ابھی بھی دے رہی ہوں جہاں پہ بھی میں کل کو تعینات ہوتی ہوں. ناصر صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں، تو سپریم کورٹ کے کب آپ بنیں گے وکیل؟ سر میرا تقریباً 1 سال جو ہے وہ ابھی رہتا ہے. 10 سال کا عرصہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ابھی میرے 9 سال مکمل ہونے والے ہیں، تو 10 سال کے بعد. اور کیسی بات ہے، ادھر 10 مہینے شادی کو ہوئے، ادھر ابھی 10 سال پورے ہونے والے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. اور سپریم کورٹ میں جو وکیل ہوتا ہے اس کے جو پروفیشن کی پیک ہے وہ وکالت ہوتی ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ آپ نے بحیثیت وکیل فیس لی ہو بہت زیادہ آپ نے کسی کلائنٹ سے، اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوا ہو کہ بھئی یہ میں نے فیس کیوں لی؟ یا کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کیس ہار گئے ہوں یا آپ جیت گئے ہوں، کوئی آپ نے زندگی کے کوئی واقعات وکالت کے حوالے سے ہم سے شیئر کریں؟ سر بے شمار واقعات ہوئے، بے شمار واقعات ہوئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بڑا بلیسڈ ہوں. یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ نانا دادا پورے کیس 1.5 سال ہو گیا لوگوں کے کیس لڑتے ہوئے. ایسا ہی ہے، میں بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر کہ میرے پاس، کیونکہ میری کرمنل سائیڈ ہے اور میں کرمنل لاء کی پریکٹس کرتا ہوں، تو میرے پاس جو آنا ہے وہ میرے پاس قاتل بھی آتا ہے، میرے پاس ڈکیٹ بھی آتا ہے، میرے پاس چور بھی آتا ہے، میرے پاس جو ہے وہ جو برائی ہے وہ لوگ کرنے والے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہمیں آ کے سچ بتاتے ہیں. اور میرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجھے اگر بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں اس بندے کو مسجد لے جاتا ہوں. اچھا. تو میں اس کو نماز کے بہانے میں اس کو کہتا ہوں کہ اچھا ابھی یہاں بیٹھتے ہیں، مجھے ایک دفعہ دوبارہ بات سمجھائیں تاکہ مجھے وہ سمجھ آئے. تو میں جب وہ مسجد پہلے وکیل ہیں آپ؟ وہ جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو پھر وہ بات ہمیں ٹھیک بتاتا ہے، اور جب وہ بات ٹھیک بتاتا ہے تو ہم پھر اس کا علاج بھی اسی کے مطابق کرتے ہیں کہ جو اس نے مرض ہمیں بتایا تو ہم نے علاج بھی اس کا وہی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ اس نے بتایا پیٹ درد ہے تو میں اس کا علاج جو ہے وہ ٹانگ کے درد کا کرنا شروع کر دوں. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لاہور میں ایک مرڈر ہوا. بہاول نگر کی ایک فیملی تھی، وہ پیر فیملی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور بہن جو تھی وہ بہنوئی نے اپنا سالہ جو ہے وہ قتل کروا دیا ایک عورت کے تھرو. اور اس کے لالچ یہ تھا کہ یہ مر جائے گا تو پیچھے جتنی زمینیں ہیں اس کا وارث میں بن جاؤں گا. تو وہ کیس میرے پاس آ گیا،
کیس میرے پاس آیا تو میں نے اس کا ٹرائل مکمل کیا، بیل جو تھی وہ ہم نے اس کی، تو مجھے وہ وقت یا وہ باپ جو ہے وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کی بہت بڑی گدی تھی بہاول نگر میں، تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ رو رو کے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، اور وہ قصہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر ان بزرگ کہ صاحب، زندگی کے ظلم ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں قرآن مختلف موضوع پہ جی ہماری بالکل، رہنمائی کرتا ہے. تو ان کی رو رو کے اپنے بیٹے کی یاد میں اور اس دکھ میں ان حضرت صاحب کی جو ہیں وہ آنکھیں چلی گئی تھی، ان کو نظر نہیں آئی. استغفر اللہ. جب فیصلہ آیا تو تب تک وہ اپنی آنکھوں سے ان کی بینائی جو تھی وہ جا چکی تھی. پھر ان کی جو بہن تھی جن کا بھائی کا مرڈر ہوا تھا اور کروایا تھا ان کے ہسبینڈ نے، تو انہوں نے پھر وہ جو بندہ اپنا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، ان سے ڈیورس لے لی. جب اس کے اوپر یہ ساری چیزیں عیاں ہوں گی، کھل گئیں کہ میرا جو بھائی ہے اس کا مرڈر کروانے والا میرا بندہ ہے، تو اس نے بھی طلاق لے لی. وہ گھر مکمل طور پہ ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا. وہ جو دکھ تھا وہ جب کورٹ میں آتے تھے اور وہ روتے تھے، اور وہ خاتون کو کس لالچ میں اس نے ہائر کیا؟ وہ خاتون کو لالچ اس لیے، خاتون سے اس کا پرانا تعلق تھا. وہ خاتون کو اس نے لالچ میں یہ دیا کہ زمینیں کیونکہ ہزاروں ایکڑز ہیں تو میں تمہیں بھی زمین دوں گا اس میں سے. اور وہ زمین میں 2-3 لوگ اور بھی اس میں شراکت دار تھے. جو گاڑی والا تھا ڈرائیور وہ بھی شراکت دار تھا، جس نے فائر مارا تھا وہ بھی شراکت دار تھا. تو یہ تو صرف اس کو لے کے جانے والی تھی کہ میں تمہیں لے کے جاؤں گی اور تمہارا ایک ہم ہوٹل میں جائیں گے اور وہاں پہ ہم سٹے کریں گے. تو یہ پلان منصوبہ تھا. تو انہوں نے پھر نہر کے اوپر جاتے جاتے اس کو فائر مارا اور پھر اس کی لاش جو تھی وہ گم کر دی. تو وہ 1-2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ کہیں راوی کی سائٹ سے وہ لاش ملی اور وہ FIR اس سے پہلے رجسٹرڈ ہوگی. اور یہ ساری اس تک پہنچے کیسے پولیس اور آپ لوگ؟ پولیس میں، کیونکہ ہمارے پاس تو کلائنٹ آتا ہے اور اس نے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ سارا انسیڈنٹ ہوا، لیکن وہ پہنچے ایسے کہ وہ جو خاتون تھی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ تم جب اس کو مار دو گی تو تمہیں 100 ایکڑ اس میں سے ملے گا یا 70 ایکڑ اس میں سے ملیں گے. تو جب وہ مر گیا اور کیونکہ اس کا باپ تو زندہ تھا تو اب وہ زمین مانگے. اب وہ زمین نہیں، وہ تب تک زمین نہیں مل سکتی تھی نا جب تک وہ باپ بھی مر نہ جائے. خاتون نے ڈیمانڈ کر دی نا. خاتون نے کہا کہ جی مجھے تو آپ نے یہ کہا تھا تو لہٰذا مجھے وہ زمین دیں. اس نے کہا جی کہ وہ ابھی اس کے مرنے کا ویٹ کریں. تو اس نے کہا کہ وہ اگر نہیں مرتا 10 سال تو میں ویٹ کرتی رہوں. تو اس نے پھر یہ بات جو تھی وہ ٹریول کرتی کرتی وہ اس نے ان کے کسی فیملی ممبر کو کال کر کے بتا دی کہ یہ جو قاتل ہے یہ وہی ہے جو جنازے کو کندھا دینے والا پہلا آدمی تھا، یہ وہی آپ کا قاتل. اس نے مجھے ہائر کیا. اور اس سے یہ پتا کیا چلا کہ خاتون جو زخمی ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے. تو وہ جو ہے یہ زندگی کا میرا سمجھ لیں کہ وہ ایک ٹراما ہے جس کو میں کبھی بھول سکا ہوں، نہ بھولوں گا شاید، کہ وہ میرے ذہن میں، دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی. تو اس طرح کے مظالم بھی ہیں. اور آپ کے اس توسط سے میرا یہ پیغام بھی ہے لوگوں کو کہ رازق تو اللہ پاک ہے، رزق اور اس کو شرعی حق ملنا تھا، شرعی حق ملنا، بیٹی کا حصہ لیتے. لیکن میں یہاں یہ بھی بات کہوں گا کہ اگر اس دماد کو اس بات کا کامل یقین ہوتا کہ یہ جو صاحب ہیں، جو میرے سسر ہیں، یہ مجھے میرا شرعی حق میری بیوی کو دیں گے تو شاید نہ مارتا. اس کا لیکن دوسرا جو پہلو بھی ہمیں تلاش کرنا چاہیے، پہلو تو یہ بالکل بنتا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے محروم رکھتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ لالچ بھی بہت، جس کو لالچ کو بری بلا کہا گیا اور وہ بری بلا ہے بھی. اب دیکھیں اس نے وہ گھر بھی برباد کر دیا. وہ جو صاحب زمین والے لینے والے تھے وہ آج تک جیل میں، وہ کدھر گئی زمینیں؟ تریم صاحب آپ یہ بتائیے کتنے گھنٹے آپ نے اسٹڈی کی اسسٹنٹ کمشنر بننے کے لیے اور کس طرح اس سیٹ کو آپ نے حاصل کی؟ اور میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے گھنٹے آپ نے ڈیلی پڑھا اور نئے آنے والے بچوں کو جو الامین اکیڈمی ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، جو ہماری اکیڈمی ہے، ان بچوں کو کیا رہنمائی دی، اوور آل بچوں کو ایک اسسٹنٹ کمشنر بننے کے لیے، CSP آفیسر بننے کے لیے ایک روڈ میپ کیا ہونا چاہیے 24 گھنٹے کے اندر؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے ٹائم لیمٹ کوئی نہیں تھی رکھی. میں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ اگر یہ مجھے سپوز اگر یہ چیپٹر کرنا ہے یا پورشن کمپلیٹ کرنا ہے تو چاہے رات کے 2 بن جائے یا صبح کے 4 وہ کرنا ہے. اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے.
تو وہ میں نے ٹارگیٹ سیٹ کر کے اور گول اچیو کر کے وہ سارا کیا تھا. اور دوسری بات یہ سب سے پہلے کہ آپ نے اپنی انگلش اور جو آپ کا جنرل نالج ہے وہ آپ نے بہتر کرنا ہے. اور کبھی بھی آپ نے یہ پینک نہیں کرنا کہ یہ نہیں ہوگا تو اٹس دا اینڈ آف ورڈ. اینڈ آف ورڈ کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز مل جاتی ہے شاید اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ کے اور بھی پروفیشنز ہیں یا اور بھی آپ کو اپنے جو گولز ہیں رکھنے چاہیے, اپنا بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے. آپ اللہ کا نام لے کے, والدین کی دعائیں لے کے اٹیمپٹ دیں, تو باقی نصیبوں کی بات ہے, آپ کی محنت کی بات ہے. اللہ آپ کو فٹ سمجھتا ہے تو آپ کو ضرور کرے گا. دوسری بات کہ ہارڈ ورک ہے, اس کا تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جتنا آپ کریں گے, جتنا وہ کہتے ہیں گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو اس لحاظ سے اپنی اسٹریم لائن تیاری کریں. آپشنلز بعد میں دیکھیں, پہلے کمپلسری کو فوکس کریں. جب آپ کی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کے مطابق آپ اپنے آپشنلز ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپشنلز ہیں وہ آپ کے ڈیسائسو ہیں. انہوں نے ہی آپ کا جو اسکور ہے وہ انہانس کرنا ہے, اور ایلوکیشن میں بھی وہی کریٹیکل ہے. اور اگر انٹرویو کی میں بات کروں تو بی جینوئن. وہ آپ کی نالج کا تو ٹیسٹ نہیں ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے. نالج کا ٹیسٹ وہ 12 پیپروں میں لے چکے ہیں. اب انہوں نے آپ کو ایک بطور افسر دیکھنا ہے, تو اس کے لیے آپ جینوئن ہیں. سسٹم میں آگے یہ بندی یا بندہ کیا کرے گا جی, وہ فٹ سسٹم میں فٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ فیصلے لینے والا ہے, پریشر بیئر کرنے والا ہے, کیسا ہے. تو وہ یہ چیزوں کی ایویلیویشن بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایوریج بچہ اور ایک ذہین بچہ, دونوں نے اب CSS PMS کی تیاری کرنی ہے. اور یہ ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی میں تو ذہین ہوں, میری ایلوکیشن ہو جائے گی. اور جو ایوریج بچے ہوتے ہیں, جو ٹاٹ اسکول والے ہوتے ہیں یا ویسے ہی وہ کمزور ہوتے ہیں, وہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, حتیٰ کہ والدین بھی ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو ذہن نہیں ہے. تو اب آپ کیا گائیڈ کریں گی کہ وہ جو کچھوے والی اور خرگوش والی مثال ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بچوں کو بتائیں کہ محنت کتنی ضروری ہے. ایک ایوریج بچہ اگر محنت کرے, اگر وہ محنت کرتا ہے تو کیا اس کی ایجوکیشن ممکن ہے, اور اگر ایک ذہین بچہ پڑھے بغیر امتحان دے گا تو کیا اس کی ایجوکیشن ممکن ہے. اس بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہارڈ ورک ہے وہ ذہانت کو بیٹ کر سکتا ہے. امتحان میں تمام لوگوں کے وہ جو پیپرز ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں, کوئی یہ نہیں دیکھتا کوئی کتنا ذہین ہے, کتنے محنت کی ہے. اور جو آپ کانفیڈنس کی بات کہہ رہے ہیں وہ تیاری سے آتا ہے کانفیڈنس. ذہین بچہ کسی حد کانفیڈنٹ ہوگا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی تیاری ہے کہ آپ کیسے وہ 12 مضامین کو کور کرتے ہیں. تو جو بھی بچہ, یہ جو ابھی جو بیوروکریسی میں ٹرینڈ اگر آپ دیکھیں وہ سارے پہلے ٹاٹ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. یہ تو 10-15 سالوں میں یہ جو انگلش میڈیم کلچر اور یہ جو پرائیویٹ اسکولس کا کلچر آیا ہے, تو کیوں نہیں کر سکتا, ساری کر سکتے ہیں. بات یہ کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا گڈ ڈالتے ہیں, کتنی جان مارتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اپنے گول کو لے کے سیریس ہے, امبیشیس ہے, تو پھر تو آپ ستاروں پہ بھی کمانڈ ڈال سکتے ہیں. چوہان صاحب یہ بتائیے کہ بابی نے ایک فنکشن میں جانا ہے اور خواتین کا تیار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کا تیار ہونا, تو کبھی لڑائی ہوئی کہ بھئی جلدی تیار ہو جاؤ, یا آپ کبھی لیٹ ہوئے ہوں, تو کتنا ٹائم دیتے ہیں ان کو, اور یہ آپ کو ٹائم دیتی ہیں کسی تقریب میں جانے سے پہلے؟ سر میرا تیار ہونا تو جو ہے وہ سمجھیں کہ بہت, میں جلدی اتنا ٹائم نہیں لگاتا. کئی مرد میں نے دیکھے بہت ٹائم لیتے ہیں تیار ہونے میں. میرا وہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو بڑا کمپلیکس ہوتا ہے, تو میں اس کمپلیکس سے بڑا دور ہوں, تو مجھے ٹائم تو بڑا کم لگتا ہے. لیکن باقی جو خواتین کا مسئلہ ہے وہ تو آپ کہیں یونیورسل ٹروتھ ہے, عالمگیر سچائی ہے, وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ وہ تو کتنا ٹائم لیتے تیار ہونے میں؟ گھنٹہ دینا پڑتا ہے. 1 گھنٹہ. تو اس گھنٹے میں کرتے رہتے ہیں یا آپ 1 گھنٹہ لیٹ تیار ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ اس میں میرے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ میرا جو آفس ہے وہ میرے گھر کی بیسمنٹ میں, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے یہ چیزیں لے کے چلنی, تو میں تب تک کوئی فائل کوئی کیس اپنا جو بریف تیار کر لیتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ کبھی انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہو کہ بھائی اتنا ٹائم لگا دیا, لیٹ ہو گئے, تو واقعتاً 1 گھنٹہ میں تیار ہوتی ہیں یا جلدی تیار ہو جاتی ہیں آپ؟
नहीं, डिपेंड करता है, जल्दी भी हो जाती हूँ, इतना नहीं है कोई इशू। दूसरी बात ये कि हाँ, कहते रहते हैं टाइम से जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं कभी भी फंक्शन में लेट नहीं होती। ये टाइम ही मुझे थोड़ा पहले बता देते हैं कि वो मार्जिन कवर हो जाता है, वो कुशन रहता है हमेशा। आखिर में ये बताइए कि जो हमारा अल अमीन एकेडमी फाउंडेशन प्रोजेक्ट है, आप माशाल्लाह जानती हैं, जहाँ पे हम बच्चों को फ्री खाना, फ्री रहायश, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जो जितनी फ़ीस देते हैं हम फ़ीस भी ले लेते हैं। इस पाकिस्तान के पहले यूनिक प्रोजेक्ट के हवाले से आपकी क्या राय है? और देखिए, आप इसलिए राय अच्छी दे सकती हो कि आपने सारा इस प्रोसेस से गुजरी हैं। आप बिल्कुल। कितने बच्चे आपके साथ होंगे? मसलन आप जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ी हैं, तब मुमकिन है कि उस कॉलेज की एक बच्ची हो या आपके दोस्तों में से अकलौती आप हो जिसकी एलोकेशन हुई है। बिल्कुल। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये इबादत कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं और उसके साथ-साथ मुल्क की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, आजकल के दौर में देखें जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप रिहाइश भी दें और खुराक भी दें और पढ़ाएँ भी। तो बच्चों की एलोकेशन होना या ना होना बात का मैटर है, लेकिन जो बच्चे सीख के जाते हैं और फिर वो कहते हैं ना, जितनी अच्छी माएँ या पढ़ी लिखी माएँ होंगी वैसे ही मुआशरा होगा। तो एक तो वो मुल्क की तामीर इस तरह हो रही है कि अफसरान बन के निकल रहे हैं, और सपोज़ अगर वो नहीं भी बन रहे, इन दैट केस कई बच्चों की एलोकेशन नहीं भी हो रही, तो वो घर में जाके अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को अच्छा मुस्तकबिल भी दे रही हैं। तो इस लिहाज से तो मुझे तो लगता है सवाब ही सवाब है। तो आप इस अपनी एकेडमी को कोई टाइम दिया करें, क्या आप टाइम वक्फ करेंगे, पैसे वक्फ करेंगे, क्या किस तरह आप अपना हिस्सा डालेंगे मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे इस एकेडमी के अंदर? भाई हर तरह से हम तो हाजिर हैं खिदमत के लिए। इंशाल्लाह। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की आखिर में कि आप देखिए कि अगर एक बच्ची या बच्चा, उसकी एजुकेशन नहीं होती, जब CSS PMS की तैयारी कर लेता है ना, कम अज कम वो तहसीलदार लग जाता है, वो डायरेक्टर लग जाता है, वो लेक्चरार लग जाता है, हेड मास्टर लग जाता है, कोई स्कूल टीचर लग जाता है। तो हम माशाल्लाह जिस तरह ये सिस्टम चला रहे हैं, आप इस पे गुफ्तगू फरमाएं कि सिर्फ हमारा 113 बच्चों की एलोकेशन हो चुकी है CSS और PMS दोनों को मिला के, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है कि जिन बच्चों ने हमारे पास पिछले 8 साल से पढ़ा है, कोई डायरेक्टर लग गया, कोई इंस्पेक्टर लग गया, और एक बड़ी अच्छी तादाद है हमारे पास कि जिन बच्चों ने सिर्फ घर वाला वो जो बुनियादी काम था वही करना था, वो नहीं कर रहे। वो काम तो जो वालिदैन का था वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन वो कम अज कम 1.5-2 लाख का पैकेज ले रहे हैं। क्या फरमाएंगे आप हमारे इस प्रोजेक्ट? इनसे पहले मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगी कि आपने जैसे कि अर्ज की कि तहसीलदार लगे या 1 पेपर पास करके आए, एडजस्ट हो गए, उससे भी बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ कि वो कम से कम उन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा, अगर सपोज वो ये भी नहीं बने तहसीलदार कि वो 4 लोगों में बैठ के बात कर सकते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ हुई है, उनका विजन ब्रॉड हुआ है, तो ये कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर वो किसी गाँव से भी हैं, पसमानदा इलाके से हैं, तो 4 लोगों में बैठ के कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक इशू पे अपना इजहार राय कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, मुझे याद आया, उन्होंने शादी की तो उन्होंने बड़े कोरोना के दिनों में शादी हुई, उन्होंने लॉन में शादी की होटल में, और बड़ी अच्छी सेटिंग, बड़ी खूबसूरत। तो मैंने कहा यार आपने तो बड़ा अच्छा इवेंट बनाया। कहते सर हमने आपसे जो मैनेजमेंट पढ़ी थी ना, मैं एक तो अपने मुर्गी खाने का काम कर रहा हूँ, पोल्ट्री का मेरा बिजनेस है, और मैंने कहा कि नहीं अगर एलोकेशन नहीं होनी फिर मैं अपना बिजनेस करना है, और जो मैंने पढ़ा था उस सिस्टम को आगे लेकर अपने मैं कारोबार को भी तवसीह दे रहा हूँ, और मैं छोटा सा जो इवेंट अपने गली मोहल्ले में करना था उसको मैं होटल में एक अच्छे लेवल पे ले आया। जी आप क्या फरमाएंगे? मैं बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात ये रही कि ये पेशा पैगम्बरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं, और जैसे कि नबी पाक सल्लम को मुअल्लम बना के भेजा गया, तो इस प्रोफेशन के बारे में तो बात करना मेरा ख्याल है वैसे ही ये तो एक बड़ी वो हाइट है और पीक है, और बाकी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, और ऐसा प्रोजेक्ट जो है मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप ही कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ ये है कि आप इसको बढ़ाएं, मतलब बढ़ाने का मकसद मेरा ये है कि शुरू कर रहे हैं जी, हाँ ISS में भी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसको बढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो जिन एरियाज को फोकस करना चाहिए, हमें नारवाल में अपनी ब्रांच बना ली है जी, इस्लामाबाद जगह ले लिए,
تو اللہ کی گھر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 100 برانچ بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس کو بڑھائیں. اور باقی یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی سروسز ہیں. اور جیسے آپ نے کہا ہے اس طرح مجھے کو ایک لائن یاد آ رہی ہے کہ جب آپ چاند پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ نہ پہنچ سکیں تو چھوٹے موٹے ستارے جو ہیں وہ آپ کی جھولی میں آ جاتے ہیں. واہ کیا بات. تو یہ بڑی ضروری بات ہے اور ہماری جنریشن کو یہ سیکھنی چاہیے. اور ایک باقی میں اس کو چھوٹا سا نا آپ ایک تجربے کے طور پہ کسی نے CSS کی اٹیمپٹ دی ہے, PMS کی اٹیمپٹ دی ہے اور وہ فیل ہو کسی بھی وجہ سے. ایک تو نصیحت یہ ہے بچوں کو کہ اس کو آپ نے زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنانا, کیونکہ یہ معاملہ ہے ڈائریکٹ روزی روٹی کا. اللہ نے آپ کو جوڑنا ہے روزی روٹی کے لیے, یہ آپ کے رزق سے. تو یہ میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ لے کے نا کہ اگر میرا CSS نہیں ہوا تو نہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میری دنیا رک گئی ہے. دنیا رکی نہیں ہے, ایک در بند ہوتا ہے 100 کھلتے ہیں. یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے. اور اگر آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ اپنا ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. اور جیسے آپ دونوں نے بھی یہ بات کہی کہ کوئی بندہ یا کوئی بچہ اگر وہ رہ گیا ہے اور اس کی اتنی گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, تو ہر بندے کو ٹرائی کرنی چاہیے. اور کوئی ٹارٹ سکول سے پڑھا ہے یا کوئی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی تمیز آ جاتی ہے, چاہے وہ ایچسونین ہے چاہے وہ ٹارٹ سکول کا پڑھا ہوا ہے. کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے. وہ جیسے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ پیدا ہونا غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے, مرنا جرم ہے. کیونکہ مرنا جرم اس لیے کہ آپ نے کوشش نہیں کی, صحیح بات. اور کوششیں کرنے سے تو حالات بدل جاتے ہیں. یہ تو ہم نے سنا بھی اور پڑھا بھی اور دیکھ بھی یہ رہے. تو میری دعا بھی ہے بہت شکریہ جی عالمین کے لیے کہ یہ اسی طرح امانت ان کے پاس رہے اور یہ امانتیں بانٹتے رہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے جی. میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں عطیات دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, اور ہم اس لیے تھوڑا سا مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہیلتھ کے نام پہ زیادہ یہاں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے, اور حالانکہ دنیا کا جو سب سے اچھی انویسٹمنٹ وہ ایجوکیشن ہے. تو آپ کے سامنے آپ پہلے بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ آتے رہتے, کہیں ہمیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہاں زکوٰۃ جمع کرائیں, اخراج. ایک اسکالرشپ پروجیکٹ لکھتی ہے, اور جب لوگ ہمیں دیتے ہیں ہم اپنے گھر سے نہیں چلا رہے, یہ اللہ چلوا رہا ہے, اللہ کا نظام ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ جو نیک صالح بیوروکریسی تیار کریں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گا. اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا تھا تو کوئی یہ ایڈورٹائزنگ فیس بک کچھ نہیں تھا. کچھ ایسا نظام ہو جائے گا سینہ مسینہ بھی کام آگے بڑھے. تو میں دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, اللہ آپ کو برکت دے. انشاءاللہ ملاقاتیں رہی ہیں, رہیں گی. اللہ آپ کو شاد آباد رکھے. بہت شکریہ. شکریہ.